تسلیما۔ سارے احباب مل کے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافی روز جزا احمد مجتبی جناب سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ صلاۃ و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ آپ احباب جانتے ہو کہ الحمدللہ اسلامی سال کا آغاز ہو چکے ہے۔ اج محرم الحرام بھی یکم تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک بھی برکت والا دن ہے، اور ان دے نال نال حضرت سیدنا و مولانا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یوم شہادت بھی اج ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت اور اس تو پہلے چند آپ دی دور خلافت دے حوالے طیبات نال چند چیزاں آپ احباب نے گوش گزار کراں گا۔ پچھلا جمعہ آپ احباب نے سماعت فرمایا کہ آپ دائرہ اسلام کے اندر کس طرح داخل ہوئے، اور قرآن دی آیاتاں آپ دی رائے دے مطابق اللہ نے 21 قرآن دی آیاتاں نازل فرمائیاں، اور حدیث مقدسہ دے اندر بے شمار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فضیلت نو بیان فرمایا۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آدھے جناب علی یار بھی نے اور خلیفہ بھی نے، اور حضور نے دعا مانگ کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، عرض کی تھی کہ یا اللہ اگر دین اسلام نو عزت عطا فرمانی آ تو پھر عمر نو دائرہ اسلام اس داخل فرما۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام اندر داخل ہوئے تو آسمان دے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام حضور دی بارگاہ چ آ کے مبارکباد پیش کرنے واسطے آئے کہ کملی والیا آسمان دے فرشتے عمر دے ایمان لان واسطے تن مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نال بڑا پیار فرماندے، ہر اس نسبت نال پیار کردا جس کا تعلق رسول اللہ دے نال ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ظاہری مثال تو بعد پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اس تو بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات ببرکات خلیفہ بنی۔ آپ نے 22.5 لاکھ مربع زمین دے آپ نے حکومت فرمائی، اور آج دے اندر حکومت کرنا بڑا آسان ہے، اس دور دے اندر حکومت کرنا انتہائی مشکل سی۔ اج انٹرنیٹ سوشل میڈیا دا دور، ایک پیغام پہنچاؤ تو چند سیکنڈ پہلے پوری دنیا تک نشر ہو جاتا ہے، مگر اس دور دے اندر ایسا نظام نہیں سی۔ خط دے کے جناب کدے ایران بھیجا جا رہا، کدے شام بھیجا جا رہا، کدے یمن، کدے مصر، بڑی مشقت بڑی مشکلات تو بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب دور خلافت کو سنبھالا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا تے ایسا عدل و انصاف کیتا کہ زمین، ہوا، آگ، پانی، ہر چیز سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت رہی۔ آگے جا کے میں عرض کروں گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تو بعد جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے،
اور آپ نے خلافت کی ذمہ داریاں اپنے کندھے تے اٹھائیاں اور آپ اس قدر عدل انصاف دے پیکر سن. روایات کے اندر آنا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم جناب سرکاری دفتر دے اندر موجود سن. رات دا وقت سی تے دیوا جل رہا سی. اتنی دیر نو مولا علی آ گئے, آ کے بیٹھ گئے. حضرت عمر فاروق فرمان لگے مولا علی دسو کسی حکومت کھاتے واسطے آئے ہو یا کسی اپنے ضروری کام واسطے آئے ہو؟ حضرت مولا علی فرمان لگے میں کوئی اپنا ذاتی کام ہے اس واسطے آیا. آپ نے جناب وہ دیوا بند کر دیتا, اندھیرا چھا گیا. حضرت مولا علی فرماندے نے کہ عمر فاروق یہ دیوا کیوں بند کر دیتا اور اندھیرا کر دیتا؟ حضرت عمر فاروق فرمان لگے یہ جڑا دیوا چل رہا ہے یہ حکومت کے پیسے نال تیل خریدا گیا ہے, تو لہذا پہلے میں حکومت کا کھاتا لکھ رہا سا, ہوں لہذا تیری ذاتی مصروفیت ہے اس واسطے میں بند کر دیتا ہے, کل قیامت اور رب دی بارگاہ چ گناہگار نہ ہو جاواں. اس قدر آپ جناب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف دے پیکر. اور آپ جو دور خلافت کے اندر مدینہ طیبہ زلزلہ آ گیا, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زلزلہ آیا تو آپ نے جناب درہ زمین تے ماریا. درہ زمین تے مار کے فرمایا زمین کیا عمر تیرے تے عدل نہیں کرتا؟ کیا عمر دنیا تے انصاف نہیں کر رہے کہ زلزلہ آ رہا؟ اس دن تو لے کے آج تک کری گواہ کدے مدینہ طیبہ دی دھرتی تے زلزلہ نہیں آیا. پوری دنیا تے زلزلے آ رہے مگر کدے مدینہ طیبہ دے شہر دے اندر زلزلہ نہیں آیا. کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جناب علی آپ نے ایسا عدل و انصاف کیتا. اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفہ دوم نے کتاب الفتن دی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص پینڈو اعرابی ایک جانور لے کے مدینہ طیبہ بیچن واسطے آیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا, حضور نے پسند آ گیا. حضور نے فرمایا بیچنا ہے؟ کہنے لگے جی بیچنا. حضور نے فرمایا مینوں دے دو. کہنے جی تسی لے لو. سودا طے ہو گیا, قیمت طے ہو گئی. مگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیسے میرے کو نہیں, کل آ کے پیسے لے جائیں. تو گرامی قدر حضرات وہ پینڈو جناب چلا, باہر مولا علی تشریف فرما سن. تو پینڈو کہنے لگا جی سودا ہو گیا ہے. تو مولا علی فرمان لگے پیسے مل گئے نے؟ کہنے لگا جی نہیں پیسے نہیں ملے. حضور فرما دے نے کہ کل آ کے پیسے لے جائیں. حضرت مولا علی فرمان لگے اگر تو کل آیا تو نبی پاک تینوں نہ ملے, تو اتنا سفر کر کے آئے گا, تیرے پیسے تینوں کون دے گا؟ وہ پھر حضور دی بارگاہ گیا, یا رسول اللہ اگر کل تسی نہ ملے تو میرے پیسے کون دے گا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا اگر میں نہ ملا تو پھر ابو بکر کو لے لیں آ کے. وہ پھر مولا علی کو آیا, عرض کی, حضور نے فرمایا میں نہ ملا تو ابو بکر کو لے لیں. مولا علی فرمان لگے جی ابو بکر بھی نہ ملے تو پھر تینوں کون دے گا؟ وہ پینڈو پھر حضور دی بارگاہ گیا, یا رسول اللہ ابو بکر بھی نہ ملا تو کون دے گا؟ تو حضور نے فرمایا ابو بکر نہ ملے تو پھر عمر کو لے لیں. ابو بکر نہ ملے تو پھر عمر کو لے لیں. وہ پھر کہنے لگا کہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر نہ ملے تو پھر عمر کو لے لیں. مولا علی فرمان لگے جی عمر بھی نہ ملے تو پھر تیرا کی بنے گا؟ اس وقت پینڈو کہنے لگا کہ مولا علی شاید میرے خیر خواہ نہیں, لیکن مولا علی چیک کر رہے سی کہ میرا نمبر کتنا آتا ہے. پینڈو پھر حضور دی بارگاہ گیا, یا رسول اللہ ایک کل عمر بھی نہ ملے تو میرے پیسے کون دے گا؟ حضور نے فرمایا عمر نہ ملے تو پھر میرے عثمان کو لے لیں. عمر نہ ملے تو پھر عثمان کو لے لیں. مولا علی باہر بیٹھے سن, پھر آ کے کہنے لگا جی حضور نے فرمایا عمر نہ ملے تو عثمان کو لے لیں. پینڈو پھر حضور دی بارگاہ گیا, یا رسول اللہ اے اگر کل عثمان بھی نہ ملے تو میرے پیسے مینوں کون دے گا؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ باہر مولا علی بیٹھے نے, وہ بار بار انہوں اندر بھیجی جا رہے ہیں. ایڈا تو اتنا علم ہی نہیں, اتنی توسط ہی نہیں کہ جڑا بار بار میری بارگاہ آئے. تو گرامی قدر حضرات حضور سمجھ گئے. تو گرامی قدر حضرات پینڈو حضور دی بارگاہ جا کر عرض کرن لگا کملی والے کل میں آیا تسی نہ ملے میرے پیسے کون دے گا؟
حضور فرمان لگے میں نہ ہوا میرے ابو بکر کو لے لئی، اور کہنے لگا تو ابو بکر نہ ہوئے میرے پیسے کون دے گا؟ حضور فرمان لگے ابو بکر نہ ہوئے تے عمر کو لے لئی، وہ پینڈو کہنے لگا عمر نہ ہوئے میرے پیسے کون دے گا؟ حضور فرمان لگے عمر نہ ملے عثمان کو لے لئی، وہ کہنے لگا کملی والے اگر عثمان نہ عمر نہ ملے تو میں پیسے کتوں لواں گا؟ میرے آقا نے فرمایا عثمان کو لے لئی، کہنے لگا کملی والے عثمان نہ ملے میرے پیسے کون دے گا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا کل میرے کو لے لے، اگر میں نہ ہوا تو عمر کو لے لے، اور میں عمر نہ ہوئے تو ابو بکر کو لے لے، ابو بکر نہ ہوئے تو عمر کو لے لے۔ حضور فرمان لگے عمر نہ ہوئے عثمان کو لے لے، وہ پینڈو کہنے لگا یا رسول اللہ عثمان نہ ہوئے تو میرے پیسے کون دے گا؟ حضور نے فرمایا جدو اسی نہ آئے ہوئی ہے پھر عہدے کو لے لیں جہاں باہر بہ کے اندر بھیجی جا رہا ہے۔ فرمایا جڑا باہر بہ کے تین بار بار مشورے دے رہا ہے کہ اندر جا حضور دی بارگاہ جا، تو پھر فرمایا سارے تین چارے نہ ملے تو پھر عہدے کو لے لیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دے اعتبار نال دوسرے خلیفہ نے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے نواسے نال اس قدر پیار فرما دے نے کہ آپ ممبر تے تقریر فرما رہے تے مولا امام حسین آ گئے اور آ کے فرمان لگے جی اے ممبر تو نیچے اتر آؤ۔ حضرت عمر بن خطاب اس طرح آپ تقریر کر رہے، واز کر رہے، آپ نیچے اتر گئے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ گئے۔ مولا علی بھی نیچے بیٹھے سن تو کہنے لگے عمر فاروق پتر میرا ضرور ہے مگر میں انہوں یہ نہیں کہا ایک ہے مت توڑے جی خیال جاوے کہ مولا علی نے کہا لہذا تسی انہوں تو خود ہی پوچھو کہ انہوں کیوں کیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین نے فرمایا کہ تسی اے جدا کام کیوں کیتا؟ امام حسین فرمان لگے میں چیک کرتا سا کہ بس نانے نے سامنے پیار کرتے سی یا نانے تو بعد بھی ساڈے نال پیار کرتے ہو؟ نانے تو بعد بھی ساڈے نال پیار کرتے ہو؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر تو امامہ اٹھا کے نا تو سر تے بال پکڑے، فرمایا کہ حسین پتر اے جڑے سر تے بال آئے نے نا ساڈے تے یہ تیرے نانے نے تو اگائے نے، اسی جناب علی کفر تے جہالت دے اندر رہن والے تو تیرے نانے نو اج سانو ممبر تے بیٹھان والا بنا چھڈیا، پتر ساریاں شاناں تیرے نانے نے تے عطا کیتیاں نے۔ گرامی قدر حضرات آپ دا دور خلافت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے چ گزر رہے، ایک مائی ادھر رستے وچ تیل ڈل گیا تو حضرت عمر فاروق گزرے تو مائی رو رہی، حضرت عمر فاروق فرمان لگے کہ دور ہوئے عمر دا اور جناب عدل انصاف دا وقت چل رہا ہوئے تو مائی تو مدینے چ رو رہی خیر ہے؟ وہ کہنے لگی جی میرا تیل ڈول گیا زمین تے زمین نے سارا تیل جڑا چوس لیا ہے، میں اس واسطے رو رہی ہاں۔ تو گرامی قدر حضرات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک کس طرح ہو سکتا ہے کہ زمین تے عدل ہو رہا ہوئے تو زمین تیرا تیل چوس جاوے؟ آپ نے درہ زمین تے ماریا تے فرمایا کہ اے زمین عمر تیرے تے عدل تے انصاف نہیں کرتا، یہ تیل مائی دا واپس کر دے۔ اور جناب تیل زمین تو باہر نکلیا تو مان صاحب نے جب دیکھا تو مائی دا دل کیتا جتنا میرا سی کہ بہتا میں شیشی چ پا لواں۔ حضرت عمر فاروق فرمان لگے اماں جی او میں بھی انصاف کیتا ہے تو زمین بھی انصاف کیتا ہے تو ذرا تسی بھی انصاف کرے آجے۔ وہ کہنے لگے جی میں کیویں انصاف کراں؟ آپ فرمان لگے جنہ رڑیا اُنہ ہی بوتلی چ پایا جے، جنہ رڑیا اُنہ ہی لے آجے۔ تو گرامی قدر حضرات آپ رات نو گشت کرنا اور رات نو اپنی رایا دی جا کے خبر لینا، آپ جنگل چ گزر رہے، رستے چ جناب علی آئے، ایک بچے رون دی آواز آ رہی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آواز سنی، جدو آواز سنی تے عورت نے پوچھے بچہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ مائی کہنے لگی جی عمر نے اعلان کیتا ہے کہ جیڑا بچہ دودھ پیوے او دا وظیفہ مقرر نہیں ہے، لہذا جیڑا بچہ کھانا کھان لگ پوے او دا حکومت کھاتے وظیفہ مقرر ہے، میں اس واسطے دودھ چھڑا رہی ہاں کہ ادا وظیفہ لگ جاوے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اکھاں چوانچوں آ گئے کہ میری وجہ تو بچہ رو رہا۔ آپ نے صبح ہی اعلان کر دیتا، آپ فرماندے نے پہلے قانون ایسی کہ جدوں تک بچہ دودھ نہیں چھوڑے گا وہ وظیفہ مقرر نہیں ہوئے گا۔ آپ فرماندے نے ہن جیویں ہی بچہ پیدا ہو جائے گا حکومت دے کھاتے دا وظیفہ مقرر ہو جائے گا۔ اور آپ دے حکومت دے اندر ایک جناب پل ٹل گیا تو آپ نے دیکھا سوراخ ہے،
تے ایک جناب علی بکریاں دا ریوڑ گزریا، دل چ خیال ہے بکری دی لت ٹوٹ گئی، تے کہنے لگے کہ اے عمر اے دور خلافت تو سنبھال لی، مگر قیامت رب نے پوچھا کہ تیرے کو پل نہیں تعمیر کروایا گیا تو میں کی جواب دیواں گا، میں کی جواب دیواں گا۔ اس قدر آپ عدل و انصاف دے پیکر سن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 22.5 لاکھ مربع میل دے آپ اکلے وارث سن۔ تو گرامی قدر حضرات، آپ نے گزرنا دیکھنا، بچے دی آواز آ رہی تے باہر ایک بندہ اعرابی بیٹھا سی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں فرمایا کہ اے اندرو آواز کس چیز دی آ رہی؟ وہ بندہ اعرابی سی تے حضرت عمر نے ملن واسطے آیا، انہوں اے نہیں پتا جی اے عمر ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اے عورت دی آواز کیوں رون دی آ رہی؟ تو وہ بندہ اعرابی کہنے لگا جا جا جو بھی مسئلہ ہے تو جا۔ حضرت عمر نے فرمایا 10 وجہ کی ہے؟ کہنے لگے کہ جناب اے میری بیوی ہے، انہیں بچہ پیدا ہونے والا ہے، مگر انہیں ایک عورت کی ضرورت ہے، تو میں مسافر ہاں تو عورت کوئی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر آئے، اپنی بیوی حضرت ام کلثوم نے فرمایا تیرے واسطے ایک نیکی لے کے آیا، کیا تو نیکی کرنے واسطے راضی ہے؟ آپ نے فرمایا نیکی کیڑی؟ آپ نے فرمایا اس طرح ایک عورت بچہ پیدا کر رہی، ان ایک دائی کی ضرورت ہے، اگر تو میرے نال چلی تو وہ واسطے آسانی ہو جاوے گی۔ حضرت ام کلثوم حضرت فاروق اعظم دے نال گئیاں، آپ جناب علی عورت کے قریب تھوڑی دیر تو بعد آپ نے مبارکباد پیش کی کہ اے امیر المومنین مبارک ہوئے، رب نے بیٹا عطا فرما دیتا ہے۔ وہ اعرابی پوچھنے لگا جی تسی کون ہو؟ آپ فرمان لگے میں امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات برکاتہ۔ اس قدر آپ دے اندر عاجزی اور ان کے ساری گرامی قدر حضرات، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی فرماندے نے میں دیکھیا مدینہ طیبہ دی گلی تو مولا علی نے حضرت فاروق اعظم نے صافہ اتنے رکھیا تو دوڑ دے لگے جا رہے، حضرت علی اگو آ کہنے لگے حضور خیر ہے دوڑ دے جا رہے ہو؟ آپ فرماندے نے یار ایک اونٹ جڑا ہے نا وہ خزانے دا گم گیا ہے، میں وہ دی تلاشی واسطے جا رہا کدھر خزانے میں نقصان نہ پہنچ جائے۔ آج دے حکمران خزانے کھا گئے مگر جناب دل نہ بھرے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر آپ نے ساری زندگی عدل تے انصاف دے نال آپ نے کام کیتا، تو کافر بھی کہندے نے اگر عمر 6 مہینے اور زندہ رہندا تو دنیا تے کوئی بھی کافر زندہ نہ رہندا، یا عمر جیسا ایک عمر ہور پیدا ہو جاندہ تو پوری دنیا تے جناب علی اسلام ہی اسلام ہوندا۔ اے عمر فاروق ہوئے جنہوں میرے آقا کریم نے دعا مانگتے رب دی بارگاہ چلی آئے۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے، جنگل ہے، اتنے بھی ایک مائی چرخہ کٹ رہی اور بیٹھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے پوچھا ماں جی کی حال ہے؟ وہ مائی کہنے لگے جی کوئی حال نہیں۔ آپ فرمان لگے جی کیوں خیر ہے؟ کہنے لگے جی غربت نال مر رہی ہیں اتنے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ خلافت دا مالک کون ہے؟ مائی کہنے لگے سنیا ہے کوئی عمر فاروق ہے۔ حضرت فاروق اعظم پوچھنے لگے تھوڑا وہ بارے کی خیال ہے، وہ کس طرح کا ہے؟ مائی کہنے لگی سنیا تو ہے کہ بڑا اچھا ہے، لوگوں واسطے بڑا اچھا پر میرے واسطے اچھا کوئی نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرمان لگے جی تھوڑے واسطے کیوں اچھا نہیں؟ وہ مائی کہنے لگی انہیں میرا کدے حال ہی نہیں پوچھیا، انہیں میرے کدے حال پوچھا ہوئے تو پھر ادو اے بادشاہ اپنی رعایا دی خبر لیندے سن۔ بڑے بڑے ظالم بادشاہ ایسے آئے جنہوں نے جناب علی دنیا تے بڑے ظلم کیتے۔ آج دور دے اندر کوئی وزیر اعظم کہ وزیر اللہ پنجاب دے بارے گفتگو کرے تو راتوں رات جیل دے اندر موجود ہے۔ حجاج بن یوسف ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا، ان 1 لاکھ بندہ قتل کروایا نہ حق، 1000 عالم انہیں اپنی تلوار نال ذبح کیتا۔ ایک دن انہوں خیال آیا کہ میں پوچھا کہ میری رعایا دا میرے بارے کی رائے ہے۔ انہیں بھیس بدلیا تو گلی چ گیا کہ بابا جی نے ملاقات ہوگی۔ کہنے لگا جی تمہیں پتہ ہے کہ رعایا کدی چل رہی؟ تو کہنے لگا جی حجاج بن یوسف دی۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا جی تھوڑا وہ بارے کی خیال ہے بابا جی؟ تے بابا جی کہنے لگے وہ بڑا ظالم ہے، وہ بڑا کمینہ آدمی ہے، وہ بڑے ظلم کر رہے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے جب پوچھا تو بابا نے نہیں پتا سی کہ یہ حجاج بن یوسف ہے۔ تے حجاج بن یوسف کہنے لگا جی تمہیں پتہ ہے میں کون ہاں؟ بابا جی کہنے لگا جی مینوں نہیں پتا تسی کون ہو۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ جنوں تو برا بھلا کہہ رہے ہیں میں ہی حجاج بن یوسف ہاں۔
تو بابا جی کہنے لگے تمہیں پتا ہے میں کون ہاں؟ حجاج بن یوسف کہنے لگا جی نہیں. بابا جی کہنے لگے میں مہینے میں نا 3 دن پاگل ہونا تو اج پہلا دن میرا پاگل ہونے کا ہے. مینوں نہیں پتا میں تمہیں کی کہا تو کی تسی مینوں کہا ہے. جان چھڑائی تو بابا جی نکل گئے مت کدھر مینوں نہ ذبح کر دے. لیکن اس طرح لوگ رعایا تو ڈردے سن. وزیر اعظم اور انہاں لوگوں کو حکومتی سطح تے لوگ ڈردے سن. لیکن حضرت عمر فاروق اعظم دے دور دی مائی سی نا تے حضرت عمر دی شکایت کر رہی ڈر نہیں سی. ان پتہ سی کہ عمر دا دور ہے تے عدل تے انصاف ملے گا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تو مائی کہن لگی میں جدو رب دی بارگاہ میں جاواں گا نا تو میں عمر دی شکایت ضرور لاواں گی کہ عمر نے میرا حال ہی نہیں پوچھا. گرامی قدر حضرات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فوراً گیا جا کے جناب علی کو مال غنیمت لے کے آئے. جا کے مائی نو راشن دیتا. مائی نو کہنے لگے اما جی مہینے بعد پھر آواں گا پر ایک گل یاد رکھے آج تسی عمر نو برا بلا کہہ رہے ہیں. عمر جناب علی 22.5 لاکھ مربع میل دا ایک ہی وارث ہے. انہیں ہور بڑے سرکاری کام ویکھنے آندے نے. انہوں کی پتا کہ تسی جناب جنگل وچ ڈیرے لگائے نے. تسی جناب علی کسی شہر کسی جناب علی گاؤں وچ رہندے تاکہ عمر نو تہاڈا پتہ لگ جاندا. او مائی بول کے کہن لگی جے عمر نو میرا پتہ کوئی نہیں پھر انہیں خلافت لئی کیوں ہے. جے عمر نو یہ نہیں پتا کہ میں ان کی رعایا اتنے رہ رہی ہاں تو عمر نے پھر اس قابل ہی نہیں تو پھر خلافت کیوں سنبھالی. حضرت فاروق اعظم نے جناب وہ سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے اما جی معاف کر دے جی شکایت رب اگے لانی مینوں معاف کر دے وہ کوئی ہور نہیں عمر میں ہاں تیرے سامنے موجود کھڑا وا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کوئی ہور نہیں وہ میں ہاں. اس قدر آپ رعایت نال جناب علی پیار کرنا. اور پھر آپ نے رب تعالی شان عطا فرمائی اگ ہوا پانی مٹی ان 4 چیزوں کی حکومت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی ہے. آپ ایک لشکر بھیجا ایران دے اندر لشکر بھیجیا تو جناب علی آپ ممبر تے خطبہ دے رہے. اچانک تقریر کردیں آواز مارن یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل. نیچے لوگ بیٹھے سن پریشان سن کہ اے اچانک دوران گفتگو عمر نے جناب کنوں آواز مار رہا. لیکن جدو 1 مہینے تو بعد وہ قافلہ ایران تو واپس آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ جناب کی بنیا. وہ کہنے لگے جی اسی ایران فتح کر لیا اسی جناب ایران فتح کر لیا. تو کہنے لگے ہویا کیویں؟ کہنے لگے ان قریب اسی ہار جانا سی. اچانک عمر دی آواز ہے یا ساریت الجبل اے ساریا اس پہاڑ والے ویکھو. کہندے نے اس پہاڑ والے ویکھیا تے عیسائی ساڈے تے قابض ہو رہے سن. اگر عمر دی آواز نہ آندی تے اسی اج ہار جانا سی کفر دے جت جانا سی. بیٹھا جناب علی او مدینہ طیبہ ہے مسجد نبوی دے ممبر تے نظر اودی ایران پہ رہی ہے. تے جدو غلام دا یہ حال ہے تو مصطفیٰ دا کیا حال ہوئے گا. جدو غلام ہے تے بہ کے آرام دیکھ سکتا ہے تو پھر مدینے دا تاجدار اتنے بہ کے عرش تو پار نہیں دیکھ سکتا. گرامی قدر حضرات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے ایسا دور حکومت دے اندر کارنامے دکھائے. اس آواز سے میاں صاحب فرماندے نے جے رب دل دیاں اکھیاں دے چانن لاوے دورو ولیانو ہر چیز نظری آوے کیا نیڑے کیا دورو. جدو رب دل دے نا سارے دل تے پردے نے جھوٹ دے غیبت دے سود دے زنا دے بے ایمانی دے ہر چیز دے گناہاں دے پردے سارے دل تے نے. جدو دل صاف ہو جائے تو پھر ہر چیز نظر آندی ہے. تو جدو رب تعالیٰ اپنے ولیاں دے دلاں تو پردے ہٹا دے تو پھر دورو چانن لگا دیندا ہے. پھر جتھے بھی انسان بیٹھا ہوئے تو ہر چیز واضح نظر آ جاندی ہے. گرامی قدر حضرات آپ دے دور حکومت دے اندر مصر دے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وفد بھیجا. انہوں نے کہا جی اساں مصر نو فتح کر لیا مگر اتنے ایک بہت بڑی پرانی ایک رسم چل رہی. آپ نے فرمایا ہو کہ کہنے لگے جی رسم یہ چل رہی ہے
دریائے نیل چلتا ہے، سال بھر دے ایک خوبصورت لڑکی نوجوان انہوں تیار کر کے دلہن بنا کے ان اس دریا دے اندر جناب علی دفن کیتا جاتا ہے۔ جتنی دیر تک وہ لڑکی دفن نہ ہوئے دریائے نیل چلدا نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کو جب ایک خط پہنچے نا، آپ نے جناب خط دے دوبارے لکھیا، آپ نے فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ دا بندہ عمر ابن الخطاب، میرا نام ہے عمر، میرے باپ کا نام ہے خطاب، تو میں خلیفہ وقت ہاں، اگر تو چلنا ہے نا اپنی مرضی نال تو پھر تینوں ساڈی لوڑ کوئی نہیں، جے تو چلنا ہے نا کہ جناب علی اللہ دے حکم دے نال تو پھر جویں ہی خط پہنچے تو چلنا ہے۔ ہن جناب علی رعایا وہ تو چھوڑ کے جا رہی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جدو خط پہنچیا تو دریائے نیل وچ رکھا گیا درمیان دے اندر، صحابہ فرماندے نے اجے سی کناریاں تے نہیں سی پہنچے تے دریائے نیل خود بخود پانی چل پیا سی۔ آپ دی جناب علی ہوا تے بھی حکومت ہے، آپ دی پانی تے بھی حکومت ہے۔ اور سنو کہ آپ دی آگ تے حکومت کیویں، مدینہ طیبہ دے اندر آپ بیٹھے، صحابہ آ گئے، یا رسول اللہ پہاڑاں دے درمیان آگ لگی، آگ چلدی چلدی جناب مدینے آ رہی ہے، تے اے عمر فاروق کچھ اہتمام کرو۔ آپ بڑے مطمئن ہو کے بیٹھے، آپ نے اپنی چادر لئی، فرمایا اے لے جاؤ، آگ نو جا کے کہنا کہ اے چادر عمر دی ہے، ان اس طرح کرنا تو پیچھے چلی جائے گی۔ اور صحابی فرماندے نے کہ جدو میں آگ دے سامنے گیا نا تو آگ دا کام کی جلا دینا چاہیے، تو اے سی جدو میں یہ چادر آگ دے سامنے کی وہ جلا دینی، کہندے نے کہ جدو میں انہوں تھوڑا جا اشارہ کیتا ہور تھوڑی پیچھے ہوگی، میں انہوں اشارہ ہور کیتا ہور پیچھے ہوگی، حتیٰ کہ عمر بن خطاب دی چادر تو وہ ڈردی ڈردی جتوں شروع ہوئی سی میں پہاڑا میں چھڑ کے آ گیا۔ اس قدر جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی حکومت آگ تے بھی ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عمرہ کر کے واپس آ رہے ایک مقام پہ آپ اچانک رون لگ پے۔ مولا علی فرمان لگے کہ حضور رون دی وجہ کی ہے؟ آپ فرماندے نے یار اے جڑا جگہ ہے نا، اے جڑی مقام ہے جتھے میں کھڑیا، اتنے جدو مکے سی نا میں اٹھ چران واسطے آندا سا، تے اس وقت میرا باپ پاپا عمر بن خطاب میرے مارنا، اس واسطے مارنا کہ میرے کو اونٹ زیادہ ہوندے سن، میں ایک پکڑ کے لے آندا، دوسرا چلا جانا، دوسرے نے پکڑ کے لے آنا، تیسرا چلا جانا، تے میں نے میرے باپ نے مارنا۔ اج میں حیران ہو رہا کہ او عمر جڑے چند اونٹ قابو نہیں کر سکتا، اج رب نے 22 لاکھ مربع میل دے حکمران بنا کے لیا ہے۔ اچھا جدو یہ گل آپ دے بچپن دا ایک یار سی مکہ چ، انہیں جدو یہ گل سنی نا کہ آپ دی آواز مدینہ طیبہ تو ایران پہنچی ہے، انہوں جناب علی خیال آیا کہ او عمر نو ملا تو صحیح، میں او عمر کیڑیاں کچھ آنا والا ہو گیا ہے۔ تو تسی آپ جان دے ہو کہ لنگوٹیا یار تے بیوی اے انسان نو جناب علی کدے بھی قابل عزت نہیں سمجھتے۔ میں پہلے بھی مثال دیتی، لنگوٹیا یار تے جناب علی بیوی، انسان جتھے بھی پہنچ جاوے او اسے نظر والے ویکھدے نے۔ تو ایک پیر صاحب دی مثال دیتی سی نا کہ پیر صاحب بڑے جناب علی اللہ دے ولی سن تے بیوی نہیں سی مندی، تے جدو بھی مریداں نے آنا تے بیوی نے بجا دینا چلو نکلو چلو نکلو۔ پیر دن ایک دن خیال آیا کہ میں کوئی ایسی کرامت دکھاواں تاکہ انہوں یقین ہو جائے کہ میں واقعی ولی ہاں۔ انہوں نے ہوا پہ چڑنا شروع کیا، ہوا پہ چڑنا شروع کیا، تو بیوی نے دیکھا تو جب پیر صاحب واپس آیا تو کہنے لگے ولی تو وہ جو ہوا پہ چڑھ رہا سی، تو پیر صاحب کہنے لگے جو ہوا پہ چڑھ رہا سی وہ میں ہی سی، تو بیوی کہنے لگی تاں ڈنگا ڈنگا اڑ رہا سی، تاں ڈنگا ڈنگا اڑ رہا سی۔ تو بیوی تو لنگوٹیا یار یہ کدے بھی فضیلت نہیں منتے، وہ آ گیا گرامی قدر رات آ کے آواز مارن لگ پیا اے عمر اے عمر اے عمر، لوگ کہنے لگے آن والے تینوں نہیں پتا جنوں آواز مار رہا ہے وہ جناب علی دنیا دا مالک ہے، دنیا دی حکومت پیا کردا ہے۔ وہ کہن لگا میں نہیں جاندا، میرا تا بچپن دا یار ہے، اج جنوں تسی کہندے ہو کہ حکومتاں پیا کردا ہے وہ میرے نال کٹھیاں مکے دی وادی چ اونٹ چاردا رہا ہے، وہ دے تو چند اونٹ قابو سی نہیں آندے، وہ دے والد نے مار مار کے انہوں جناب علی برا بنا چھڑیا ہے۔ اج عمر ہوئے جڑا جناب علی اج دنیا سے حکومت پیا کردا ہے، حضرت عمر فاروق نال ملاقاتیں ہو گئی ہیں، کہنے لگا یار اج کل بڑیاں فضیلتاں حاصل کر لیاں نے، بچپن یاد کر چند اونٹ قابو نہیں آندے، اج تو انساناں تے حکومت پیا کرنا ہے، اے رتبے تے مقام کتوں لینے؟ حضرت عمر فرمان لگے بیلیا بس فرق ایمان ہے، مکے میں تیرا یار سا ایتھے محمد دا یار، فرمایا اتھے تیرا یار سی ایتھے آ کے محمد دا یار ہویا۔ رب نے جناب علی ساری فضیلتاں عطا فرما دیتیاں۔ گرامی قدر حضرات،
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جناب علی دور خلافت ایسا زمانہ گزریا کہ آپ اتنی سادگی پسند سن کہ آپ دے لباس تے جناب علی چمڑے دے پیوند لگے سن. آپ جناب علی کوئی شاہی خزانے جناب علی جا کے کوئی خیمہ نہیں لگانا کہ جناب فاروق اعظم آگے نے جناب کوئی پروٹوکول ہوئے, نہیں. آپ نے جتھے ہی جانا تے بس آرام دے نال کوئی اینٹ یا پتھر ادا سرانہ بنا کے آپ نے لیٹ جانا. اور کیوں آپ انصاف کرتے سن تو کسی تو خوف نہیں سی. اج دے حکمران انصاف نہیں کرتے تو جناب علی 7 تالے لا کے بھی ستے ہون تو پھر بھی خبر آندی اندر ہی مر گیا, بو آ گئی ہے. تو گرامی قدر حضرات, یہ دین دیا برکتان ہے. حضرت عمر بن خطاب ہمیشہ دعا کرتے سن, یا اللہ مینوں شہادت دی موت عطا فرمائی تو مدینہ طیبہ وچ موت عطا فرمائی. ایک دن آپ دی بیٹی حضرت حفصہ نے کہا, ابو جی یہ شہادت دی موت ہے میدان جنگ وچ آندی تو مدینہ تو کیویں آوے گی؟ آپ فرماندے نے میرے رب تے مینوں یقین ہے جڑا مکے تو مدینے لیا سکتا ہے تو مدینے میں شہادت دی موت بھی مینوں عطا کر سکتا ہے. آپ جناب علی یہ دعا فرما دے سن, یا اللہ شہادت دی موت عطا فرما تے مدینہ طیبہ وچ عطا فرما. آپ ہمیشہ یہی دعا فرما دے سن. حضرت عمر بن خطاب چند دن پہلے آپ نے ایک خواب دیکھا کہ میں شور رہا تو پرندہ آیا, انہیں آ کے میری ناف دے نیچے چونج ماری. آپ فرماندے نے میں یہ تعبیر پوچھنے واسطے حضرت عائشہ کو پیغام بھیجا کہ اے اس طرح میں خواب دیکھا ہے. عائشہ فرمان لگی کہ وقت تھوڑا ہے, زندگی ختم ہو گئی ہے, لہذا تسی کوئی بھی وصیت نصیحت کرنی ہے تو کر جاؤ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حج دا مہینہ چل رہا, آپ دے کول ایک بندہ آ گیا غلام ابو لؤلؤ فیروز مجوسی, یہ اگ دا پجاری سی, یہ کام کسی چکیاں بنا کے سیل کرنا. ایک دن آ کے کہنے لگا عمر میرا فیصلہ کرو. آپ نے فرمایا دس. کہنے لگا جی میرا جڑا مالک ہے وہ میرے کو روزانہ 2 درہم لینا ہے. آپ فرمان لگے تو چکی بنا کے سیل کرنا ہے, تو کما سکنا ہے, تیرا کام میں 2 دینار دے انہوں. مجوسی نے جناب غصہ لگیا کہ عمر نے میرے حق سے فیصلہ نہیں کیتا. کہنے لگا میں تیرا حساب کرنا. تو مولا حضرت فاروق اعظم ہنس پہ کہنے لگے غلام بھی عمر کو دھمکیاں لا دینے یار, آپ ہنس پہ. لیکن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ آپ نے دعاواں فرمائیاں سن کہ یا اللہ شہادت دی موت عطا فرما. تو گرامی قدر حضرات, حضرت ابو موسیٰ اشعری فرما دینے, میں خواب دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی محفل لگی ہے, میں دیکھا ابو بکر بھی ہوتے موجود نے, حضور بھی ہوتے موجود نے. حضور فرما رہے نے عمر ساڈے کولے آ جا. ابو بکر کہندے نے عمر ساڈے کولے آ جا. آپ فرما دے نے اسی سمجھ گئے عمر دا اس جان تو دنیا دا وقت آ گیا ہے. میری ملت دے نوجوانوں, حضرت عمر فاروق اعظم جناب علی آپ مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھن واسطے آئے نے. ایو جناب علی ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے اپنا خنجر جناب علی زہر دے اندر ڈبویا ہے. اے جناب علی مسجد محراب دے اندر چھپ کے بیٹھا ہے. حضرت فاروق اعظم نے تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کر دیتی ہے. یعنی وہ خنجر حضرت فاروق اعظم دی ناف دے نیچے لگا دیتا ہے, جس دی وجہ تو جناب علی آپ دا خون جاری ہے. حضرت عمر فاروق اعظم زخمی ہو گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے باقی نماز ادا کرائی. ہن اے مجوسی دوڑن لگا, صحابہ انہوں پکڑن لگے, میں نے بعد صحابہ نو شہید کر دیتا, بعد زخمی ہو گئے. گرامی قد حضرات انہیں جدو دیکھیا میں تو بچ کے نہیں جا سکتا, انہیں اپنے آپ نو خنجر مار کے خودکشی کر لئی ہے. حضرت فاروق اعظم مسلمان واسطے طبیب بلایا گیا, حضور ادا علاج کرو. آپ نو دودھ پلایا گیا, آپ دے زخماں وچوں باہر نکل گیا. طبیب کہنے لگا علاج کوئی نہیں, ہن چند دن باقی نے, کوئی نصیحت کرنی ہے کر لو. آپ نے اپنے بیٹے نو فرمایا پتر ایک گل یاد رکھی, جدو میں سے دنیا تو چلا جاواں اس تو پہلے تو جناب علی حضرت عائشہ کو جا, انہوں جا کے عرض کر دے میرے باپ عمر فاروق دی ایک خواہش ہے کہ جیڑی قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ انور دے اندر ایک قبر دی جگہ موجود ہے, میرا دل کردا ہے تسی اجازت دے دیو او قبر میری مل جاوے. حضرت عائشہ کہن لگی او قبر دی جگہ میں اپنے واسطے رکھی ہے, پر عمر دیاں دین واسطے بڑیاں خدمات نے, پر میں عمر نو ویکھ کے ہن میں او اجازت دے دینی ہاں کہ او قبر عمر دی بن جاوے. آپ نے فرمایا اے چیک کرو میرے تے قرضہ کتنا وے. حضرت فاروق اعظم دا کھاتا چیک کیتا گیا, آپ تے جناب 80,000 دا جناب علی قرضہ ہے.
آپ فرمان لگے اے پتر اے اپنے خاندان کو مل کے میرا قرضہ اتار دے آ جائے، اگر او نہ اتارن پھر قریش کو چلے جائے آ جائے۔ کسی نے کہا حضور ایسا کرو اپنے پتر نو خلیفہ مقرر کر دے تاکہ تہاڈا قرضہ بھی چل جاوے، تہاڈی جگہ تے آ جاوے۔ آپ نے فرمایا انہوں کیوں خلیفہ مقرر کرا جنوں اتنی بھی عقل نہیں ہے اپنی بیوی نو طلاق کنج دینی ہے۔ آپ فرمان لگے جدو میں مر جاواں میرے پتر نو خلافت دے معاملے دے اندر کدی مشورہ بھی نہ لے آ جائے۔ آپ فرماتے نے کدی کمی بیشی ہوئی ہوئے تے مینوں معاف کرے آ جائے۔ آپ دی روح استقبال کر گئی تو گرامی قدر حضرات حضرت عائشہ دے دروازے تے پھر جا کے اجازت لیں گے عمر فاروق دا جنازہ آیا ہے، اگر اجازت ہوئے تو انہوں جناب علی گنبد خضرا وچ دفن کر دیں۔ حضرت عائشہ فرمان یعنی میری طرف اجازت ہے۔ گرامی قدر حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے گنبد خضرا دے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم الحرام نو دفن کیتا گیا ہے، پر جدو عمر دا اس دنیا تو جناب علی انتقال ہویا مدینہ طیبہ دے اندر انج کوحرام مچ گئے نے جویں اج نبی کریم دا وصال ہویا ہے۔ آپ دے وصال وچ آسمان دے فرشتے بھی روئے نے، آپ دے وصال دے اندر جنات بھی روئے نے، آپ دے وصال دے اندر انسان بھی روئے نے۔ حضرت مولا علی فرماندے نے اے عمر جڑیاں دین دیاں خدمتاں تو کیتیاں نے ساڈے کولوں بعد وچ ہونیاں کوئی نہیں۔ فرماندے جڑیاں خدمتاں تسی کیتیاں نے ساڈے کول نہیں ہونیاں۔ حضرت عباس فرماندے نے کہ میں روزانہ دعا کردا سا یا اللہ حضرت عمر دی میرے نال ملاقات کرا دے خواب وچ، کہندے نے ایک سال گزر گیا، سال تو بعد حضرت عمر دی میرے نال خواب وچ ملاقات ہوئی تے آپ فرماندے نے کہ میں دیکھیا کہ حضرت فاروق اعظم مدینہ طیبہ دی گلی وچ آ رہے ہیں اس طرح کہ جویں کوئی مسافر ہوندا ہے تے آپ نے اپنی چادر اپنے کندھے تے سٹی تے میں پوچھیا حضور کی بنیا؟ آپ فرماندے نے مریاں ایک سال گزر گیا تے اج حساب دے کہ اللہ دی بارگاہ وچ فارغ ہو کے آ رہے ہاں۔ کہندے نے اے بھی رب دا کرم ہے کہ رب میرا رؤوف غفور رحیم سی جن نے مینوں معاف کر چھڑیا، ورنہ او عدالت بہت بڑی ہوتے کوئی انصاف تے کوئی جناب علی حساب کتاب نہیں دے سکتا۔ اے 22 لاکھ مربع میل دا مالک تے جد کول جناب علی دنیا تو جان لگے آپ حضرت فاروق اعظم مقروض نے انہوں نے زندگی تو سانو جناب علی سبق ہی ملدا ہے کہ گرامی قدر حضرات ہمیشہ عدل انصاف دا ترازو تھام کے رکھیے۔ زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں کس مقام تے کس جگہ تے مک جائے، دنیا تو ختم ہو جائے گی مگر آخرت جناب علی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آج یکم المحرم الحرام ہے، اسی دن ہی آپ دا جناب علی وصال ہویا۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ دے درجات وچ بلندیاں عطا فرمائے، اللہ سانو سارے نو صحابہ دی تعلیمات عمل دی توفیق عطا فرمائے۔